دوستوں، امانت کی اس قسط میں جب زونی کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کے بعد زونی دعا مانگتی ہے، اور اس کی دعاؤں کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کے حق میں بہتر کر اور اس کے سالار کی حفاظت کر اور اس کے سالار کو بھی ٹھیک کر دے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ زرار اور مہر دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اور اس قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ جب سالار کو اوور ڈوز دی جاتی ہے تو اس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بچے کو اوور ڈوز دی گئی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہیں کہ یہ بچہ مہر کے کمرے میں موجود نہیں تھا، یہ تو زونی کے کمرے میں موجود تھا۔ اس پر زونی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک تو ہے نا، آنکھیں تو اس کی کھلی ہیں، سانسیں تو اس کی چل رہی ہیں، مر تو نہیں گیا نا۔ زونی کی یہ بات سن کر زرار کہتا ہے کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو۔ یہ سارا معاملہ بھی سارے گھر والوں کے سامنے چل ہی رہا ہوتا ہے کہ اس پر زونی جوش میں آ کر چیختی چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ پر چیخو مت، تم پہ خالی یہ ذمہ داری تو نہیں ہے، میرا بھی تو کوئی حق ہے نا۔ مہر اس پر صاف صاف زونی کو کہہ دیتی ہے کہ اپنے اور شوہر کے بیچ میں مجھ کو کبھی مت لانا، اور سن لو میرا ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے تم سے اور نہ ہی تمہارے شوہر سے۔ اس دوران زونی مہر کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تم چلی جاؤ، اس گھر سے دور چلی جاؤ، تم بھی چلی جاؤ اور اپنے بچے کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اس دوران لائبہ جذبات میں آ کر سب سچ بول دیتی ہے اور آنٹی کو کہتی ہے کہ آنٹی سچ بتائیں نا، کیا سچ ہے؟ آپ زرار کو سب سچ بتا دیں، آپ کو بتانا ہوگا۔ آگے سے زرار کہتا ہے کیا مطلب؟ اس پر لائبہ کہتی ہیں جب جنید اور آپی اس دن کمرے میں بند تھے، اور اس دن کمرے کو جو لاک لگایا گیا تھا وہ زونی نے لگایا تھا، اور مہر نے زونی کو اس کمرے میں بھیجا تھا۔ اور اس دوران ساری حقیقت زرار کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی ماں بھی یہ سارا سچ کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ زونی کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کی سمرہ کی زندگی بھی برباد ہوئی، اور اب مہر کی باری بھی ہے، اور تمہاری بھی ہے، اور جنید کی باری بھی اب آنے والی ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد زرار زونی کو کہتا ہے کہ اٹھاؤ تم میری قسم، اٹھاؤ۔ اس پر زونی اس کی قسم نہیں اٹھاتی، وہ دوبارہ اس کو مجبور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ تم اٹھاؤ میری قسم۔ لیکن زونی اس دوران قسم نہیں اٹھاتی۔ اس دوران اس کا جو بھائی رحیل ہے وہ بھی زونی کی سائڈ نہیں لیتا، اور سب گھر والے مل کر زونی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور اس دوران زرار اس کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی زندگی سمرہ کے ساتھ گزارتا ہے، ہنسی خوشی گزار رہا ہوتا ہے۔ دوستوں، آگے کس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ زرار کی اور سمرہ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، اور سالار کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کی سانسیں چلنے لگ پڑتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد زرار اور مہر دونوں دوبارہ ایک ہو جاتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور زرار کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، وہ جنید اور زونی سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو اس قسط میں دیکھتے ہیں کہ زونی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس قسط میں زرار اور مہر دونوں ایک ہو گئے اور زونی کا بہت برا انجام ہوا، اور آنے والی قسط میں ہم آپ کو اس کا دیکھیں گے کہ زونی کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔